بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے، اور جس فرد نے اس کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھیں گے۔ یعنی سورۃ یاسین کو ایک بار پڑھنا کتنا افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ یاسین قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی بخشش کی سفارش کرے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کو آسمان اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے پڑھا، اور جب فرشتوں نے تلاوت کو سنا تو کہا کہ اس امت کے لیے خوشخبری ہے جن پر یہ سورتیں نازل ہوں گی۔ وہ سینے جو ان سورتوں کو محفوظ کریں گے سعادت مند ہیں، وہ زبانیں جو ان سورتوں کی تلاوت کریں گی سعادت مند ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں سورۃ یاسین ہو۔ تو کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے سورۃ یاسین کو زبانی حفظ نہیں کر سکتے؟ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے آغاز میں سورۃ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ سورۃ یاسین کے بارے میں ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سورۃ یاسین کو کس طرح پڑھیں کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں، بلکہ ختم ہو جائیں، آپ کی مسائل ختم ہو جائیں۔ یہ عمل آپ کو صرف جمعہ کے دن کرنا ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص ترتیب سے سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے قرآن پاک کی سورۃ یاسین کی تلاوت اس طرح کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے سورۃ یاسین کو پڑھنا شروع کرنا ہے، لیکن جیسے ہی آپ پہلے مبین پر پہنچے تو آپ نے سورۃ یاسین کو روک کر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ وہیں سے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے سورۃ یاسین کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ عمل دراصل مبین کا ہی عمل ہے۔ پھر جب آپ دوسرے مبین پر پہنچیں تو آپ نے دوبارہ سے سورۃ یاسین کو پڑھنا روک کر سورۃ علم نشرح کو 3 بار پڑھنا ہے، پھر دوبارہ سے سورۃ یاسین کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر تیسرے مبین پر پہنچیں تو آپ نے دوبارہ سے سورۃ یاسین کو پڑھنا روک کر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ یاسین کو آگے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور جب چوتھے مبین پر پہنچیں تو آپ نے یہ آیت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ سے سورۃ یاسین کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر جب پھر سے مبین پر پہنچیں تو آپ نے سورۃ یاسین کو روک کر آیت الکرسی کو 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ سے سورۃ یاسین کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر جب دوبارہ مبین پر پہنچیں تو آپ نے سورۃ یاسین کو پڑھنا روک کر 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک، اے اللہ میری روزی میں اتنی وسعت عطا فرما کہ میں تیری مخلوق میں سے کسی کا بھی محتاج نہ رہوں، اور پھر دعا کرنی ہے، اور پھر دوبارہ سے سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل اتنا آزمودہ ہے کہ آپ جب اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود اس عمل کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہر بگڑا کام، ہر رکا ہوا کام آپ کا اس عمل کی نسبت سے ایسے بن جائے گا کہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ عمل رزق کی فراوانی کے لیے بہت ہی نادر وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے میں نے ایسے کام لیے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ ایک جمعہ کا ہی عمل ہے، اگر آپ کا کام اگلے جمعہ تک نہ ہو تو آپ ایک جمعہ اس عمل کو مزید کر سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔